میلاد منانے والا خاندان۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی، مگر اس شخص کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا، اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ خوش نصیب لوگ سوئے جنت یعنی جنت کے راستے رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کے ایام میں خوشی منائی ہو۔ میں سن کر سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اس میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، اور کرسیوں پر خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، سیدہ سارہ، سیدہ ہاجرہ، سیدہ رابعہ اور سیدہ زبیدہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے، اور اس پر سرکار دو عالم، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان تشریف فرما ہے۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز، اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہے۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان، آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ عز وجل، یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔